کہ ہم مقروض ہیں، ان کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے بیج بوئی تھی اس ملک کی، انہوں نے اس درخت تناور درخت جو آج پاکستان بن گیا، نہ اس کے سائے میں بیٹھے نہ اس کے پھل ان کو ملا، اس کے سائے میں بھی ہم بیٹھ رہے ہیں اور ان کے پھل بھی ہم کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے اور اس احترام سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی کامیابیوں پہ ہیں۔ آج پوری دنیا پاکستان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج ان شہیدوں کے قربانیوں کا ثمر ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کی ڈیل اور امن کا پیمبر بن کے آگے آ رہا ہے۔ آج مشرق سے مغرب کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، بالخصوص ایشین اور اسلامی ممالک، کہ ان کی جو ہم رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی جو ہم قیادت کر رہے ہیں، یہ ایک عظیم فلسفے کے ثمرات کے طور پہ ہم سامنے آئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ملک، اپنے معاشرہ، اپنی فلسفی اور اپنے دین سے اٹوٹ محبت ہونا چاہیے اور اس پہ کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ فرد سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر وطن سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وطن کی ترقی اور تعمیر سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وطن کے دفاع سے اور وطن کی حفاظت سے اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی وزارت سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، کسی فرد کے عمل سے کو کر سکتے ہیں، کسی اور چیز سے کر سکتے ہیں، یہ وطن کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ آج بھی 25 کروڑ لوگوں کی امانت ہے اور آنے والے دنوں میں تا قیامت یہاں پہ کروڑ اربوں لوگ آئیں گے اور جائیں گے۔ یہ زمین، یہ وطن اسی طرح سلامت رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے وطن کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے کوئی چیز، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور ہر چیز، اپنی جان و مال اس پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے بچے ہم روز ہمیشہ اس پہ قربان ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کے نظر ہو جاتے ہیں، اور اس دہشت گردی نے آج پاکستان کے شہری زندگی ہو یا دیہات کی یا گاؤں کی زندگی ہو، اس کو اجیرن کر رکھا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے پیچھے کون ہے۔ ان دہشت گردوں کے پیچھے بھارت ہے۔ مودی کی وہ مذموم عزائم ہے، وہ شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو اسے افواج پاکستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر دھول چٹائی تھی، جو پوری دنیا نے مان لی۔ صرف پوری دنیا نے نہیں مانی، امریکہ سے لے کے، رشیا سے لے کے، چائنا سے لے کے، ہندوستان کے اپنے بلاک نے اس بات کو مانا۔ اور دوسری طرف وہ اسرائیل ہے، وہ نیتن یاہو ہے، جو پورے مشرقی وسطی اور اسلامی دنیا کو لہو لہان کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان دہشت گردوں کی۔ میں خود جائے موقع پہ پہنچا تھا جب رینجرز کے اہلکاروں پہ خارجیوں نے حملہ کیا تھا۔ میں نے خود جا کے مشاہدہ اور معائنہ کیا۔ وہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے، کیا لینا دینا آپ کا اس ملک سے؟ آپ کس کے ایما پہ آتے ہیں؟ کون آپ کو پیسہ دیتا ہے؟ کون آپ کو سہولت کاری کرتا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ تو میں اپنے ملک کے، اپنے دوستوں، اپنے نوجوانوں اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو دشمن ہیں ان کے آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں کہ پاکستان کیوں ترقی کر رہا ہے، پاکستان کے لوگ کیوں چین سے، امن سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے غازی اور شہیدوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے وجہ سے یہاں لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ تو ان کو آرام سے کیوں رہنے دیں؟ کیوں نہ ہم اپنے دہشت گرد بھیجیں؟ اور ان دہشت گردوں کو روکنے میں ہمارے جوان اور افسران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اسے ہم شہید کہتے ہیں۔ خواہ وہ چمن ہو، خواہ وہ خیبر پختونخوا پارا چنار ہو، خواہ وہ خیبر کا علاقہ ہو، خواہ وہ اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، خواہ وہ گلگت ہو، بلتستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ
ہماری اور آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمارے پولیس کے جوان ہوں، ہمارے رینجرز کے جوان ہوں، ہمارے لیویز کے اہلکار ہوں، ہمارے افواج کے لوگ ہوں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خواہ وہ بم ڈسپوزل اسکاؤٹ کے لوگ ہوں جو محفوظ کرتے ہیں ہماری شہروں کو، ہمارے درسگاہوں کو، ہمارے ہسپتالوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہمارے اصل دشمن کون ہیں۔ گھر کے جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ ہے، گھر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں، مگر ملک کی ترقی کو، ملک کے احترام کو، ملک کی عزت کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور پاکستان کو ہم سب مل کر کے آگے لے کے بڑھیں گے۔ یہی میرا آج کا آپ کے ساتھ گفتگو کا محور تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے، اور یہی میں ہمیشہ سب سے چاہوں گا کہ ہمیشہ پاکستان کی ایک سافٹ امیج، خوبصورت امیج، پیسفل امیج کو پورٹری کیا جائے، تاکہ پاکستان دنیا میں ایک امن پسند ملک کے طور پہ جانا جائے، یہاں سیاحت فروغ پائے، یہاں صنعت فروغ پائے، یہاں علم فروغ پائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پہلے سوال کی جواب جو ہے قاضی صاحب وہ یہ ہے کہ جو پہلے میں نے آپ کو کہا، جو پہلے بچے نے ایوارڈ لیا سید معراج کے صاحبزادے نے، وہ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ جو دوسری بچی نے ایوارڈ لیا، وہ مجھے ان کے والد نے بتایا بچی کے کہ میرے والد کے نام سے ایک مسجد ہے، صغیر ہاشمی مسجد ہے اورنگی ٹاؤن میں، وہاں کی طالبہ، اور وہ بھی اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ تیسری جو بچی تھی وہ ماڈل کالونی کی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوور مڈل کلاس کے، اس کے پیرنٹس اور ان بچوں کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ لوور مڈل کلاس کے بچے تھے، اور شاید ان کی وہ اپروچ نہ ہو، اور اپیرنٹلی مجھے لگا کہ یہ بچے واقعی ہمارے ہونہار طالب علم ہیں، اور یہ پیغام ہے ہمارے لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے بچوں پہ آپ توجہ دیں تو آپ کا اور آپ کے علاقے کا اور آپ کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ تعلیم میں اور ذہانت میں بڑی طاقت ہے، ہمارے سماج کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ۔ جو آپ نے بات کی مولانا کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، میں نے مولانا کے حوالے سے بات کر لی ہے، میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ سیاست کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کھل کے کریں، آپ کا منصور الگ ہے، آپ کا فلسفہ الگ ہے، آپ کا پلان الگ ہے، ہمارا الگ ہے، مگر اس میں پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے، پاکستان کی خوشحالی ہونی چاہیے، پاکستان کی حفاظت ہونی چاہیے، پاکستان کی مضبوطی ہونی چاہیے، پاکستان کے معاشرے کی اور پاکستان کی سیاست کی اور معاشرت کی بہتری ہونی چاہیے، اقدار کی سیاست ہونی چاہیے، گالی گلوچ کی نہیں ہونی چاہیے، توڑ پھوڑ کی نہیں ہونی چاہیے۔ بھلے آپ کیا قیادت کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ قیادت اگر کوئی بات کرے تو آپ اس کو چل پڑے۔ ہمارا دین بھی کہتا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ سنی سنائی بات پہ آپ عمل کریں۔ تو انہیں سوچنا پڑے گا اپنے رویوں پہ، انہیں سوچنا پڑے گا اپنے طور طریقے پہ کہ اس سے فرد آتا ہے چلا جاتا ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور شاید کل ہم بھی نہیں ہوں گے، کل کوئی اور نسل آئے گی جو پاکستان کی قیادت کرے گی، مگر ہمیں اپنا پازیٹیو حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ویجیلنس ہے اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میں کچھ ذمہ داروں سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، رات میں
اور ان کے پاس فون آیا کہ وہ قریب پہنچ چکے ہیں اس قاتل کے، اس ڈاکو کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے گرفتار کیا جائے گا. اور خاص کر کے ایک ڈاکٹر کی قتل جو ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین نہیں کہتا کہ ایک مسلمان کا قتل، وہ کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو کل انسانیت کو قتل کیا گیا. وہ جو ڈاکو ہیں کسی رعایت کے مستحق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس طرح کے کیسوں کو فوری طور پہ ATC کوڈ جانا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. فوری پروسیڈنگ ہو، اور پروسیڈنگ ہونے کے بعد ان کو جس طرح سے مثالی سزا دی جاتی ہے اس طرح سے مثالی سزا دینی چاہیے، تاکہ جو کرمنلز ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ایک اور مثبت پیغام جائے کہ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز اور جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت مؤثر ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. سیاست اور گورنرشپ میں ہنی مون تو ہوتا ہی نہیں ہے. ڈے فرسٹ سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہنی مون نہیں ہوتا. یہ علی خورشیدی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہیں بولنا پڑتا ہے، اور بولیں. وہ اچھے میرے دوست ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. میں گورنر کسی شہر کا، ایک شہر کا یا ایک قصبے کا نہیں ہوں. میں پورے سندھ کا گورنر ہوں، اور میں کسی ایک سماجی اور سیاسی پارٹی کا گورنر نہیں ہوں. میں ہر سیاسی جماعت کا گورنر ہوں. تو مجھے میرے منصب کا جو تقاضا ہے اس کے بارے میں علم ہے. میں پارٹی نہیں ہوں، کسی فریق میں مجھے شامل نہ کریں. میں فریق نہیں ہوں. میں اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے، آئین پاکستان نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں سب کو احسن طریقے سے لے کے آگے بڑھوں، اور جن کے بھی جو جائز حاجات، معاملات، شکایت ہیں اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جائے. رانا صاحب، آپ کا سوال بہت ہی زبردست ہے. مجھے آپ سے یہ توقع تھی. ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو بھی خط لکھنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں. بات ایک دو روز میں ان کو ہماری کنسرن پہنچ جائے گی، کیونکہ پرائمری ذمہ داری جو ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ہے. اور وہ امپورٹڈ دوائی ہو یا پیٹنٹ ہمارے یہاں ہوا ہو یا ہمارے یہاں مینوفیکچر ہو، اس کو بہت سختی سے ان کو مانیٹر کرنا چاہیے. جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو دوبارہ ان کو چاہیے کہ ریفریشر کورس کرائیں. جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں مختلف فارماسیوٹیکل کے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. منافع سے زیادہ لوگوں کی جان و مال ہے اور عزت ہے، وہ اس کی ذمہ داری ان پہ زیادہ بڑھتی ہے. تو آپ مجھے اور بھی یاد کراتے رہیے گا. میں اپنی ذمہ داری جو ہے احسن طریقے سے حل کروں گا. میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے، ایون میں وزارت صحت سے بھی اس پہ بات کروں گا اور کر رہا ہوں. میرے علم میں آیا ہے کہ 100 سے بھی زیادہ ہے. اور اس میں جو ہمارے نرسنگ سسٹم ہے، اس میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو بھی اپ گریڈیشن کرنا پڑے گا کہ ہم استعمال شدہ سرنج استعمال نہ کریں. چند روپوں کے لالچ میں ہم انسانی جانوں سے کھیل جاتے ہیں، مگر ریسٹ ایشورڈ کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا.
جی میں نے کے الیکٹرک کے جو چیئرمین ہیں ان کو بلایا تھا، چشتی صاحب بہت معقول اور ریزنیبل آدمی لگے مجھے. جو احکامات اور جو شکایت تھی آپ کے جانب سے ان تک ہم نے پہنچایا. ان کے بھی جو باتیں تھیں وہ ہم نے سنی. کچھ جائز بھی تھی کہ اگر کہیں پہ کوئی بجلی ڈسکنیکٹ ہے تو لوگ جا کر کے اس کے جو اہلکار ہیں اس پہ تشدد کرتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان پہ تشدد کرنا مناسب چیز نہیں ہوتا ہے. کوئی کلرک ہے یا لائن مین ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی میکینک ہے، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں. دوسری انہوں نے کہا جہاں پہ 50% سے لیس ہم ایک کمرشل ادارے ہم بھی بجلی خریدتے ہیں اور نیشنل گریڈ سے، اور پھر ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے لیے ہم تیل خریدتے ہیں تو ہمیں بھی پیسہ آگے دینا پڑتا ہے. اگر بل کی ادائیگی نہ ہو تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ان علاقوں میں ہم لوڈ شیڈنگ کا حساب کتاب کرتے ہیں. میں K4 منصوبے میں وزیر مانکا صاحب کے ساتھ ایک پورا دن لگایا تھا اور ہم نے پوری طریقے سے دیکھا. بہت شاندار منصوبہ ہے، احسن طریقے سے بنایا جا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن میں وقت لگ رہا ہے. اس بار بھی وفاقی حکومت نے اپنے بجٹ سے ایک بڑی رقم مختص کر دی ہے. جتنی تیزی سے کام ہو رہی ہے ہم اس کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کے لیے ہم پابند ہیں. اس وقت کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اس کو انڈرٹیک کیا تھا کہ وی ول شیئر دا کنٹریبیوشن دو آفٹر 18 امینڈمنٹ لوکل باڈیز ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ. مگر اس سے ہٹ کر کے حکومت آج کی محسوس کرتی ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کہ ہم اپنے کام کو، اپنے صوبے کے لوگوں کو ہم جتنا بھی فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں گے. پچھلے دنوں انہوں نے سائٹ پاکستان لمیٹڈ کو 5 ارب، بلکہ آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ جا کے ان جگہوں کو وزٹ کریں. 5 بلین روپیز دیے گئے تھے کہ وہاں کی جو سڑکیں ہیں اس کو اسٹینڈرڈ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں تاکہ ہمارے کارخانوں سے پورٹ تک اور پورٹ سے مارکیٹ تک سامان کی ترسیل میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو وہ 5 بلین روپیز آلریڈی ڈیلیور کیا جا چکا ہے. 5 بلین اس طرح کی اور بھی جو بھی چیز ہے، مثلاً C4 کا C3 کا جو سیوریج کا نالے کا ہے اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کنٹریبیوشن کی ہے. تو یہ ہم کنٹریبیوشن جو ہے وہ جاری رکھے گا. جہاں تک رہ گیا موٹر وے اور دیگر چیزوں کا، میں اس کے افتتاح میں بھی تھا، بلکہ میں نے بات بھی کی تھی، خطاب بھی کیا تھا. یہ بات ہے 2016 کی، سکھر ٹو ملتان، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. جو حیدرآباد سے سکھر کا موٹر وے ہے اس کے لیے انیشیلی فنڈ ریلیز کیا گیا تھا، جس میں جو DC صاحبان تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ زمین کو ایلوکیٹ کریں اور اس کے پیسے، وہ زمینداروں کو تو پیسے نہیں دے، انہوں نے اپنے جیب میں رکھا اور ملک سے فرار ہو گئے. اب اس میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا، مگر یہ ایشور کر رہا ہوں کہ اسی سال اس کو 3 فیز میں بنا دیا گیا ہے. حیدرآباد سکھر کے موٹر وے کو اسی سال اس پہ کام شروع ہو رہا ہے اور کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ایک حصہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ ری ڈیزائن کیا گیا ہے، تو وہ کام بھی آگے بڑھ رہا ہے. جی آپ کا سوال بہت زبردست ہے. میں صرف شہر کا نہیں، اس صوبے کا بھی بیٹا ہوں. یہاں سے لے کے واڑوں تک، ماچی گوڑ تک میں ان سب کا ذمہ دار ہوں اور ان سب کا بیٹا ہوں اور بھائی ہوں. مفاہمت ہے اور مفاہمت ہونی چاہیے، دوستی ہے اور ہونی چاہیے اچھے کاموں میں. آپ اور میری سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ملک ہے نا، یہ کوئی مونارکی نہیں ہے. یہ ملک ہی بنا ہے آپ کے ووٹوں سے. آپ کے والدین نے جب ووٹ ڈالا تھا تو یہ ملک معروض وجود میں آتے. انوکھا ملک ہے دنیا کا جو ووٹ کے پرچی سے بنا ہے. جو ووٹ کی پرچی پڑی تھی پاکستان کے حق میں تو پاکستان بن گیا. تو ایوری انڈیویجول
یہ آپ سمجھ لیں ہم سارے لوگ اس ملک کے شیئر ہولڈر ہیں. جس طرح ایک اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوتا کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر، تو پاکستان کا شیئر ہولڈر پاکستان کا ہر فرد ہے، کیونکہ ہر فرد کے بزرگوں نے اس ملک کے تعمیر میں، اس کی آزادی میں، اس کو معروض وجود میں لانے میں اپنے ووٹ کا حصہ ڈالا تھا. اچھے کام میں ہم ساتھ ہیں، برے کام کو روکنے کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے بھی ہم ساتھ ہوں گے. آپ اور ہم ساتھ مل کر کے اپنی جہاد کرتے رہیں گے اس کرپشن کے خلاف. میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے وکالت بھی چھوڑ دی ہے اور جج بھی نہیں بنا ہوں، اور تو یہ والا کام جو ہے اپنے گھر کے مسائل خود ہی حل کرنے چاہیے. اور میری دعا ہے کہ ہر گھر میں ہوتی ہے لڑائی زیادہ نہ بڑھے، گھر کا بٹوارا نہ ہو. تو میری تو دعائیں ہیں، نیک تمنا ہے، نیک خواہشات ہیں، اور عاقل اور بالغ لوگ ہیں، بہت تجربے کار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے اور اس شہر اور سندھ کے شہری علاقے، دیہی علاقے کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں چیخ چیخ کے بلا رہا ہے، اپنی توجہ چاہ رہا ہے کہ آؤ ہمیں دیکھو. اور اس سلسلے میں جو ترقی کی کام ہے اس کو اور تیز کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے خطیر رقم شہری جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی دیا، بڑی خطیر رقم 20 ارب روپیہ دیا گیا ہے. ایک چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے. میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے ترقیاتی اسکیموں پہ، ترقیاتی کاموں پہ، اینٹی کرپشن پہ، فنڈ کے صحیح استعمال پہ. میرے خیال سے یہ ساری چیز ہماری ذات سے بالا تر ہے. تو ہمیں آپس کی جو اختلافات اچھی چیز ہے مگر اس کو فروغ نہیں دینا چاہیے. بستی بستے بستے بستی ہے، تو بستی بستے بستے ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے ہم. اوور نائٹ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کسی چیز کو. دیکھیے تباہی ایک دن میں 1 منٹ میں آ جاتی ہے، کہیں پہ ایک سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، پوری تباہی ہو جاتی ہے، یا کوئی حادثہ ہو جائے. مگر تعمیر کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور اس میں سب کا حصہ چاہیے. اس میں ہم سب مل کر کے اس میں حصہ ڈالیں گے تو شہر بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ کے پاس کسی کا اور کوئی سوال؟ کر لو، تم مسکرا رہے ہو بہت دیر سے. بہت شکریہ، تھینک یو. آپ کے لیے منتظر ہیں.